دوستو آج ہم ایک اور بک کی سمری دیکھنے والے ہیں جس کا نام ہے دی پاور آف ناؤ۔ اس کا مین آئیڈیا یہی ہے کہ پاسٹ اور فیوچر کوئی وجود نہیں رکھتے، ماضی اور مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بس لمحہ موجود یعنی آپ کا پریزنٹ ہے۔ آپ کا پاسٹ بھی پریزنٹ مومنٹ سے مل کر بنتا ہے اور آپ کا فیوچر بھی۔ آپ کا آج کا دن آنے والے کل آپ کا ماضی ہوگا اور آپ کے آج کے دن کا ہی ہر آنے والا لمحہ آپ کا فیوچر ہے۔ تو اگر آپ نے آج کا دن سنوار لیا تو گویا آپ نے اپنے ماضی اور مستقبل دونوں کو ایک ساتھ سنوار دیا۔ یہی اس کتاب کا مین آئیڈیا ہے، اور اس آئیڈیا کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ ابھی ہم دیکھنے والے ہیں۔ اس بک کے آتھر جرمنی کے بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ ان کی یہ کتاب 1997 میں شائع ہوئی تھی اور بے شمار لوگ آج تک اس کتاب کے ذریعے اپنی زندگی میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آ جانے کی گواہی دیتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہماری 90% ذہنی اذیت صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاسٹ اور فیوچر کے نیگیٹو انفلوئنس کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے ذہن کو آ کر پریشان کرے، اور پاسٹ اور فیوچر کا نیگیٹو انفلوئنس ہمیں تب تک امپیکٹ کرتا ہے جب ہم اپنے پریزنٹ پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اپنے پریزنٹ کو بھول کر اپنی ماضی کی ناکامیوں پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں یا فیوچر کو ایک بھیانک تعبیر سمجھ کر اس سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ اس پین کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہمارا فوکس اپنے پریزنٹ پر ہوگا اور آج جو ہم نے کرنا ہے اسے آنیسٹلی اینڈ ایکٹیولی کرتے جا رہے ہیں تو فیوچر اور پاسٹ دونوں کا پین ختم ہو جائے گا۔ فیوچر کا اس لیے کیونکہ ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور فیوچر کے سٹیپس پازیٹیولی لیتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم فیوچر کے بارے میں خود کو انسیکیور فیل نہیں کریں گے، اور پاسٹ یعنی ماضی کا پین بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ تب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے جا رہے ہیں اور ماضی کی ناکامیوں سے سبق سیکھ کر انہیں سدھارتے جا رہے ہیں۔ اس طرح ماضی کا پچھتاوا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے لمحہ موجود کی طاقت، لیکن یہ لمحہ موجود کی طاقت تبھی آپ کی طاقت بنے گی اگر آپ اسے پازیٹیو وے میں یوز کرتے جا رہے ہیں، ماضی کی طرح اسے ویسٹ نہیں کرتے جا رہے ہیں۔ اس سارے فینومینا کو آتھر نے ایک لائن میں بتایا ہے، The secret of life is dying before you die and finding that there is no death۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ زندگی کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ موت سے پہلے مر جائیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ موت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس کوٹیشن کے ریئل میننگز یہ ہیں کہ زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، یعنی اسے لے کر ڈرے نہیں، اور جب آپ اپنا فیوچر دیکھیں گے، آپ کا فیوچر آئے گا، تو آپ کو واقعی میں یقین ہو جائے گا کہ فیوچر اتنا بھیانک تھا نہیں جتنا ہم اسے سمجھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کیئر لیس ہو جائیں، بلکہ آتھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کو ایک بھیانک ڈر کی طرح اپنے احساسات پہ سوار نہ کرو۔ اگر آپ اپنے پریزنٹ کو اپنی بیسٹ ایفرٹ دیتے جا رہے ہو تو آپ کا فیوچر آپ کے لیے خوشگوار پیغام لے کر آئے گا۔ آتھر کا دوسرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر لوگ بیس لیس اذیت اور تکلیف کو اس لیے گلے لگا لیتے ہیں کیونکہ انہیں حالات کو قبول کرنے کی عادت نہیں ہوتی اور وہ ان چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں جو ان کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ آتھر یہاں پر اگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے آپ خوبصورت نہیں تو آپ اپنی بدصورتی کو لے کر جتنا پریشان ہوں گے اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے، حالانکہ آپ کی کامیابی سے آپ کی صورت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اپنی اسی صورت سے ہی آپ کو سمجھوتا کرنا ہوگا اور اسے قبول کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ماضی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہوتا کیونکہ وہ واقعہ آپ کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے، مثلا کسی اپنے کو کھو دینا، کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جانا یا کسی ناکامی کا سامنا کرنا، آپ اگر بار بار اسی بارے میں سوچیں گے کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو آپ وہاں پر حالات کو قبول کرنے کی بجائے تقدیر سے لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو چیزیں یا حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں، جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، ان حالات کو قبول کرنے کی عادت ڈالیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ قدرت کے دستور سے ہونا تھا۔ ہاں اگر کچھ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے غلط ہوا تو ان غلطیوں کو سدھاریں، لیکن یہاں بھی بہت کم آپ ہونے والے واقعات کو سدھار سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کاش ایسا نہ ہوتا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کو حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے ان کے اگینسٹ کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور ان حالات کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ تکلیف دہ واقعات انسان کو تکلیف بھی دیتے ہیں، انہیں بھلایا یا نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ان واقعات و حالات سے
ایموشنلی ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، لیکن جتنی جلدی آپ ان سے سمجھوتا کر لیں گے آپ کی اذیت اتنی جلدی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں بھی آپ نے لمحہ موجود میں جینا ہے، ماضی کے افسوسناک واقعات کو یاد کر کے پریشانی اور مایوسی کے دلدل میں نہیں پھنسے رہنا۔ آتھر کے مطابق ریلیشنز کے اندر بھی آپ لمحہ موجود کی پاور کو استعمال میں لا کر انہیں خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میاں بیوی یا دو دوستوں کے درمیان کوئی اونچ نیچ ہوئی، کوئی جھگڑے ہوئے، پھر وہ دونوں کچھ عرصہ بعد اس بات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ ہم ماضی کو بھلا کر نئی شروعات کریں گے آج سے، تو تب بھی انہیں ماضی کے ان مومنٹس کو پوری طرح بھلانا ہوگا اور انہیں لمحہ موجود میں جینا ہوگا۔ لیکن یہاں پر آتھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیشنز کے اندر لمحہ موجود کی طاقت کو تبھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر دونوں پارٹنرز ماضی کو بھلا کر لمحہ موجود میں جینا چاہیں۔ اگر کوئی ایک ماضی کو بھلا کر نئی شروعات کرنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے ماضی کے حالات و واقعات کے مطابق جج کرتا رہتا ہے اب بھی، تو یہ اور زیادہ اذیت ناک ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو ماضی کو بھلانا ہوگا، کیونکہ اسے آپ بدل نہیں سکتے، وہ بیت چکا۔ اسے تھامے رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی وہ آگے نہیں بڑھنے دے گا، اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ آپ کے کنٹرول میں ہے تو صرف آج کا اور ابھی کا وقت، اسی پر فوکس رکھیں گے تو ماضی اور مستقبل کا کوئی زور نہیں چلے گا آپ پر۔ تو جب آپ لمحہ موجود میں اپنی خواہشات کے خوبصورت محل بنا سکتے ہو، تو پھر ماضی کی ناکامیوں اور نقصانات کے ان بوسیدہ کھنڈرات میں کیوں رہنا چاہتے ہو آپ؟ تو لمحہ موجود میں ہی رہ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ماضی کو کیسے بدلنا ہے، اور لمحہ موجود میں ہی رہ کر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیوچر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ماضی کے ڈوبتے سورج کو پکار کر کہہ دو کہ تیرے جاتے ہی ہم تجھے بھلا چکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو جا چکا کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اور اپنے مستقبل کو کہہ دو کہ ہم تجھے روشن کرنے کے لیے اپنے لمحہ موجود کے ہر پل میں امیدوں کا ایک چراغ جلاتے آ رہے ہیں، تاکہ تجھے گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا مینار بنا دیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دوستو، اگر آپ اس پوری کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ بک کی سمری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔